اکثر لوگ پازیٹیو افرمیشنز کو لکھ تو لیتے ہیں لیکن بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ دے آر ناٹ ورکنگ فار دیم. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ 3 ٹپس جو کہ آپ کو مسٹ اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے جب بھی آپ پازیٹیو افرمیشنز کو لکھنا سٹارٹ کریں. ٹپ نمبر 1، جب بھی آپ افرمیشنز کو لکھنے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ ایریاز اپنی لائف کے آئیڈینٹیفائی کریں جنہیں آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں. بہت کیئرفلی اپنی لائف کے ان سارے ایریاز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے بعد ان سارے ایسپیکٹس کو ٹارگٹ کرتی ہوئی پازیٹیو افرمیشنز کو لکھنا سٹارٹ کریں. یہاں پہ ایک کی ٹپ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان ایریاز کے بارے میں افرمیشنز لکھیں جو آپ اپنی لائف میں نہیں چاہتے. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اینگری اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل. انسٹیڈ آپ ان ایریاز پہ فوکس کریں جو کہ آپ اپنی لائف میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اوکے سو نہیں والی سٹیٹمنٹس کو آپ نے ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ افرمیشنز لکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ سمپل ہوں اور آسان الفاظ میں لکھی ہوں تاکہ آپ انہیں آسانی سے یاد کر سکیں. اگر آپ اپنی افرمیشنز کو بہت ڈیفیکلٹ الفاظ میں لکھتے ہیں، بہت ٹرکی کر کے لکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا. اور کیونکہ آپ نے انہیں ڈیفیکلٹ وے میں لکھا ہوا ہے تو آپ جو ڈیفیکلٹ چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہم اوائڈ کرتے ہیں، اسی لیے پھر آپ انہیں ڈیلی بیسس پہ ریپیٹ کرنے سے اوائڈ کریں گے، اور جب آپ انہیں اوائڈ کریں گے تو ایونچولی آپ انہیں بھولنا سٹارٹ کر دیں گے which is the thing that we need to avoid the most. اسی لیے ہم افرمیشنز کو لکھتے ہوئے اپنا مین فوکس ہی اس بات پہ رکھتے ہیں کہ ہماری افرمیشنز ہمیں آسانی سے یاد ہو سکیں. ایک اور چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری افرمیشنز تب زیادہ اچھا کام کرتی ہیں جب ہم نے انہیں پریزنٹ ٹینس میں فریز کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی نئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل ایک نئی کار ہے جو کہ آپ خریدنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے جب آپ افرمیشن فریز کر رہے ہوگے تو آپ نے اسے فیوچر ٹینس میں نہیں رکھنا. Instead of saying that I am going to have a new car, you need to write I now have a new car. Like آپ کو اپنی افرمیشنز کو پریزنٹ ٹینس میں ہی فریز کرنا ہے. جتنی زیادہ آپ پازیٹیو افرمیشنز کا ڈیلی بیسس پہ استعمال کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اتنی زیادہ یہ بات اور بھی ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی افرمیشنز میں ایموشنز آپ ایکسپیرینس کریں، آپ ایموشنز کو فیل کر پائیں اپنی افرمیشنز میں. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ سمپل کچھ خالی سٹیٹمنٹس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی انرجی کو ہائی رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی افرمیشنز آپ کے لیے یوزفل رہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی افرمیشنز کے ساتھ ایموشنل لیول پہ کنیکٹ کر پائیں. اس کے علاوہ کیپ اے ٹریک آف اٹ. افرمیشنز کو استعمال کرنا شروع کرنے کے بعد آپ کی لائف میں کون سی تبدیلیاں آئی، کون سی پازیٹیو چینجز آپ نے محسوس کی، ان سب کو لکھنا شروع کریں، ان کا ٹریک رکھنا شروع کریں. یہ چیز بھی آپ کے انرجی لیول کو ہائی رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی. یاد رکھیں جب آپ افرمیشنز کو ڈیلی بیسس پہ ریسائٹ کرتے ہو تو یہ چیز آپ کے مائنڈ سیٹ پہ بہت تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے ویسے ویسے آپ کی کوالٹی آف لائف بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی افرمیشنز کو لکھتے ہوئے ان ٹپس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ امیزڈ رہ جاؤ گے کہ کتنی تیزی سے آپ کی لائف تبدیل ہوتی ہے.